والقلم وما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللهم صل على روح محمد فی الارواح وصل على جسد محمد فی الاجساد وصل على قبر محمد فی القبور اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اے اللہ پاک وہ ہمارے پیارے اللہ وہ ہمارے چہیتے اللہ وہ ہمارے محسن اللہ وہ ہمارے خالق اللہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمارے لیے آسمان کو بنانے والے اللہ اے اللہ پاک تو رات کی نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا راتوں کی الگ نعمتیں رہی دنوں کی الگ نعمتیں رہی مسجدوں میں الگ نعمتیں رہی بازاروں میں الگ نعمتیں رہی گھروں میں جائے تو تو نے پھول جیسے خوبصورت بچے تو نے عطا فرمائے ہیں پوری دنیا مل کر ہمارے بچے کی آنکھ نہیں بنا سکتی تھی اے اللہ پوری دنیا مل کر ہمارے بچیوں کے ایک انگلی نہیں بنا سکتے تھے اے اللہ پاک اے اللہ ہم زمین میں دانہ ڈال کر کے چلے آتے ہیں اور تو فرشتوں کو بھیج کر زمین کو پھاڑ کر بہترین قسم کے گیہوں ہمارے لیے تو نکالتا ہے آم کے زمانے میں آم دیتا ہے چیکو کے زمانے میں چیکو دیتا ہے اے اللہ پاک تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا اور ہم مسلسل تیری نافرمانی کرتے رہے راتوں میں ناراض کیا ہے دلوں میں ناراض کیا ہے آنکھوں سے ناراض کیا ہے کانوں سے ناراض کیا ہے اذہان سے ناراض کیا ہے اے اللہ پاک بھول ہو گئی 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 ہم تیری طاقت پہ ایمان لائے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں بتا دوں عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں جو قیامت کے دن عرش اٹھائیں گے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کان کے لہو سے لے کر کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے اے اللہ پاک فرشتہ اتنا بڑا اس کے کان سے کندھے تک اتنا فاصلہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا اے اللہ فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت ہے کہ تو قیامت لے آئے گا سور کی وجہ سے زمین کا نظام ٹوٹ جائے گا تو کتنا طاقت والا ہوگا اے اللہ ہم شیر کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن شیروں کو پیدا کرنے والے اللہ ہم نے تجھے راتوں میں ستایا ہے دنوں میں ستایا ہے تجھے کیا کہیں بستروں میں پڑے پڑے ستایا ہے مسجدوں میں ستایا ہے تلاوت کرتے کرتے ستایا ہے اللہ پاک بھول ہو گئی تو معاف فرما دے ہاں تو ناراض ہو گیا ہے او فرشتوں ہمارے روٹھے رب کو منا لو ہمارا رب رٹ چکا ہے زمین کی برکتیں چلی گئی آسمان کے رنگت نئے نئے نظر آتے ہیں اور جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے ماؤں کے چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری اولاد بھگت رہی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے چرند پرند پریشان ہے اے اللہ پاک معاف فرما دے مولا اگر سب راضی ہے لیکن اگر تو اور تیرا رسول ناراض ہے جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے اور اگر تو راضی ہے اور تیرا رسول راضی ہے چاہے کائنات ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں ہے اے اللہ پاک 2 سال کے بچے سے اگر اس کی ماں بولنا بند کر دے اور ماں اس کی طرف نہ دیکھے تو بچہ روتا ہے وہ بچہ آگے آتا ہے میری ماں تو بول تو صحیح کیوں نہیں بولتی وہ بچہ پیچھے جاتا ہے میری ماں تو بول تو صحیح تو کیوں نہیں بولتی وہ دائیں آتا ہے بائیں آتا ہے مولا حالانکہ گھر میں سب بولتے ہیں بہن بولتی ہے بھائی بولتا ہے چچا بولتے ہیں نہیں بولتے تو ماں ہی نہیں بولتی تو 2 سال کے بچے کو سکون نہیں آتا اور اتنی بڑے آسمان کو بنانے والے اللہ پاک اگر تم ناراض ہو گئے تو کھیتوں میں چین نہیں ملے گا زمینوں میں چین نہیں ملے گا مسجدوں میں چین نہیں ملے گا اولادوں میں چین نہیں ملے گا
بچیوں میں چین نہیں ملے گا۔ اللہ پاک آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، گندے ہیں پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ ایک بچہ جب گندا ہو جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کر لیتا ہے، کپڑے میں سے بدبو آتی ہے، محلے کی عورتیں تو دھکا دیتی ہیں پیچھے ہٹ، لیکن ماں تو کبھی دھکا نہیں دیتی۔ ماں اپنے بچے کو بیت الخلا لے جاتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، غلاظت دھلواتی ہے اور غسل خانے لاتی ہے، نہلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اور پھر کہتی ہے جا میرے لال۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر آتا ہے، ماں مجھے کسی نے مارا ہے، ماں بچانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اے اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے مولا۔ گھروں میں سب کچھ آ گیا، اچھی اچھی دریا آ گئی، اچھے اچھے پیالے آ گئے مولا۔ ہمارے گھر پہلے سادے تھے اب پختہ بن گئے، تو نہیں آیا، تو نہیں آیا، دلوں سے نکل گیا ہے، تو آجا اللہ پاک آجا، راتوں میں رلا دے، تڑپا دے۔ مفتی محمود صاحب کو حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے دیکھا، حضرت چادر اوڑے ہوئے ہیں، ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ مولوی ابراہیم صاحب نے پوچھا مفتی صاحب پیٹ میں تکلیف ہے؟ کہاں بیٹے مولوی ابراہیم مرنے کے بعد قبر کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اے اللہ پاک ہمیں بھی قبر کے عذاب کا خوف عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا اے اللہ جنت دے دینا، اس لیے جنت نہیں مانگتا کہ میں جنت کا مستحق ہوں، لیکن اللہ پاک جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ اے اللہ پاک تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہم کو کامل نماز دے دے، کامل ذکر دے دے، کامل تقویٰ دے دے، کامل اخلاص دے دے، تلاوتوں میں مزہ دے دے۔ راتوں میں ہمارے بستروں میں سے ہمیں اٹھا کر کے اے اللہ مصلی پر رونے والا بنا دے۔ ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ مولانا 6 مہینے تک میری یہ کیفیت رہی کہ 1:30 بجے رات کو کوئی آ کر کے مجھے اٹھاتا تھا اور آواز آتی تھی گھر کے کونے سے کہ مولانا اٹھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اے اللہ تو کسی کو رلاتا ہے تو کسی کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اے اللہ ہم کو بھی اپنا نیک بندہ بنا دے، ہم کو بھی نیک بندہ بنا دے۔ داتا صاحب نے ایک عورت نے خواب دیکھا، حضور نے کہا ان کو بلا کر کے لاؤ۔ حضور کی زیارت کے لیے وہ عورت آئی، حضور کا چہرہ دیکھا۔ صبح جب وہ عورت اٹھی ہے تو بچوں نے کہا کہ گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ ماں نے کہا بچوں میں نے آج رات حضور کی خواب میں زیارت کی ہے، آؤ میرے اللہ ہماری بہنوں کو بھی ایسا نیک بنا دے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے مقام پر پہنچے تو جب بیت اللہ گئے، شاہ فیصل نے بیت اللہ کی چابی دی، بیت اللہ کے اندر میں جا کر 2 رکعت پڑھی تو وہاں سجدے میں جا کر اپنی مرحوم ماں کو یاد کر کے بہت روئے ہیں۔ اور میرے اللہ میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا۔ میں چھوٹا سا تھا اور میری ماں تہجد کے موقع پر مصلی پکڑ کر تہجد میں روتے روتے کہتی تھی او اللہ تو نے مجھے ایک علی میاں دیا ہے، اس کے ذریعے سے 100 علیمیوں کا کام دے دینا، میرے بچے کو امریکہ بھیجنا، میرے بچے کو برطانیہ بھیجنا۔ اے اللہ پاک فیشنیبل ماؤں کے پیٹوں سے زانی اور بدکار بچے پیدا ہوتے ہیں اور رونے والی ماؤں کے پیٹوں سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ اے اللہ پاک پورے مجمع کو نیک بنا دے، ہماری کئی اور سنی ہوئی باتوں کو قبول فرما دے۔ مولا اے اللہ جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ سب کو گناہوں سے خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہم تیرے بھکاری بندے ہیں، زندگی کا دکھڑا تجھے نہ سنائے تو کس کو سنائے۔ ہم بھی فقیر ہیں، ہمارے باپ بھی فقیر ہیں، ہماری ماں بھی فقیر ہے، ہمارے بچے بھی بھکاری ہیں۔ اے اللہ تو کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، تو پلاتا ہے تو پیتے ہیں، ہم سب کی ضرورت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ پاک ہم جا رہے ہیں، دوبارہ پھر آئیں گے، ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا غنی داتا کوئی نہیں۔ اے اللہ تجھے گرم گرم آنسوؤں کا واسطہ جو اللہ کے رسول نے بدر میں بہائے ہیں، روئے ہیں اور بہت روئے ہیں۔ اللہ کے رسول صرف فاطمہ کے لیے نہیں روئے تھے، صرف علی کے لیے نہیں روئے تھے، تیری قسم ہمارے لیے بھی روئے تھے۔ اے اللہ پاک اب تو حضور بھی نہیں رہے، عمر بھی نہیں رہے، عثمان بھی نہیں رہے، فتنے کے دور میں ہم سب کے امام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو علماء کو پوچھ پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جینا کتائی بھی فلا تردنا خائبی، الہی مقصود ماں
تو ہی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ایک تمنا تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم سب کر رہے ہیں، موت سے پہلے پہلے ہمارے دل کو بدل دے. کپڑے تو روز بدلتے ہیں لیکن دل بدل دے. دلوں کی گہرائیوں سے اللہ اللہ کی آواز کان کے پردے پر سنا دے. اے اللہ بس یہی ایک تمنا ہے، بس تو راضی ہو جا، تیرے رسول راضی ہو جائے. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم. شاید تھوڑا وقت زیادہ ہوا ہو. Thank you for watching our full video.